لا یعنی بے معنی اور بے مقصد جواب میرا سننے سے پہلے ہاتھوں میں تیرے جیت کی جعلی رسید ہے جی۔ ہاتھوں میں تیرے جیت کی جعلی رسید ہے، اب اس سے بڑھ کر اور کیا عزت مزید ہے، دولت کا اس سے بدترین مصرف اور کیا، جو بھی بکاؤ شخص ہے تیرا خرید ہے، تیری خرید ہے۔ میڈم شیخ، سب سے پہلے تو شکریہ۔ یہ شعر آپ نے الیکشن والوں کے لیے کہا ہے یا پھر آپ نے یہ پی ٹی آئی کے لیے کہا ہے جو آج جیت کا فیصلہ لے کے آئے ہیں؟ وہ جعلی رسید ہے، الیکشن والے جعلی رسید 47 لے کے پھر رہے ہیں؟ جی، اسی نقطے کو لے کر میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ پہلے اوور میں اگر میں 2-4 بالیں روک لوں تو میں آگے چھکے مارنے کی کوشش کروں گا، رن ریٹ نہیں نیچے آنے دوں گا۔ تو میڈم شیخ، شکریہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا، جسٹس منصور علی شاہ کا، جسٹس اطہر من اللہ کا، جسٹس محمد علی مظہر صاحب کا، کہ الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کا شاہکار، منفرد اور نادر ایک فیصلے کو انہوں نے معطل کر دیا ہے، اور ریمارکس دیے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے از خود نوٹس لیتے ہوئے پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں میں تقسیم کر دیں۔ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کوئی قانونی وجوہات نہیں دیں۔ پہلی بار ایسا ہوا ہے، اور یہ فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے کیا ہے، کہ ایک بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی نشان سے محروم کر دیا گیا۔ قانون میں کہاں لکھا ہے کہ انتخابی نشان نہ ملنے پر وہ بحیثیت سیاسی جماعت الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی؟ یہ بات تو طے ہے کہ جس جماعت کی جتنی نمائندگی اسے اتنی مخصوص نشستیں ملیں گی۔ میڈم شیخ، پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں دوسروں کو دینے والوں کو سلام، وہی نشستیں دوسروں جو لینے کے لیے پہنچے ہوئے تھے ان کو سلام، الیکشن کمیشن کو سلام، پشاور ہائی کورٹ کو سلام، تحریک انصاف کے کوٹے پر لیگی پیپلز پارٹی جے یو آئی کے لوگوں کے ممبر بننے پر سلام۔ میڈم شیخ، آپ نے فارم 47 پر حکومتیں بنا لیں، آپ نے 8 فروری نہیں 9 فروری کے نتائج پر جیت ہار کے فیصلے کر لیے، آپ نے نامکمل ایوانوں سے صدر، چیئرمین سینٹ، وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر بنا دیے۔ میڈم شیخ، بلہ چھینا، ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا تحریک انصاف کو، اسے کارنر میٹنگ تک کی اجازت نہیں دی، پورا میدان، پوری کی پوری پلینگ فیلڈ میرے محبوب قائد پاکستان کے امام خمینی نواز شریف صاحب کے حوالے کر دی، اور اوپر سے مخصوص نشستیں بھی چھین لیں، اور اوپر سے مجھے لالی پاپ دیے جا رہے ہیں آئین کے، آئینی تشریح کے، رکن اسمبلی کے، قانون سازی کے، اہلیت کے، لارجر بینچ کے، 2/3 کے، سویلین بالادستی کے، ووٹ کی عزت کے، جمہوریت کے، پارلیمنٹ کے تقدس سے۔ میں ان کی روٹیاں پکا کے کھاؤں کہ ان کا سالن پکا کے کھاؤں، میں ان میں آلو ڈالوں کہ گوبھی ڈالوں کہ ان میں مٹن ڈال دوں، یہ ساری جو چیزیں ہیں۔ جسٹس، اب میڈم شیخ سوچئے، اگر جسٹس منصور علی شاہ یا جسٹس اطہر من اللہ صاحب نہ کہیں کہ آئین کا احترام کرو تو کیا ہمیں نہیں کرنا چاہیے؟ اگر وہ نہ کہیں کہ ووٹ کی عزت اور مینڈیٹ کا احترام کرو تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے؟ جس کی جتنی نمائندگی اسے اتنی مخصوص نشستیں ملنی چاہیے، یہ اگر وہ نہ کہیں تو ہمیں نہیں دینی چاہیے؟ فارم 47 پر ممبران کو بنانا چاہیے، مخصوص نشستیں چھیننی چاہیے، ادھورے نامکمل ایوانوں سے آپ اپنی من مرضی کے عہدیدار چننے چاہیے۔ میڈم شیخ، ذرا سوچئے اور خوش ہو جائیے کہ مخصوص نشستیں خیبر پختونخوا اسمبلی اور مخصوص نشستیں، حالت ذرا دیکھیے۔ جے یو آئی کی 7 نشستیں ہیں جو انہوں نے جیتی جنرل الیکشن میں، پتہ ہے ان کو مخصوص نشستیں کتنی ملی ہیں؟ 10۔ پیپلز پارٹی کی 4 جنرل نشستیں ہیں، اور پتہ ہے ان کو مخصوص نشستیں کتنی ملی ہیں؟ 6۔ مسلم لیگ کی 6 جنرل نشستیں ہیں، اور ان کو پتہ ہے کتنی مخصوص نشستیں ملی ہیں؟ 8۔ اب مجھے کوئی آئین، کوئی جمہوریت، کوئی ووٹ کی عزت، کوئی پارلیمنٹ کا تقدس، کوئی مجھے اس میں فٹ کر کے بتائیے۔ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ 2/3 اکثریت رکھنا چاہتے ہیں، من پسند کا آئین سازی کرنا چاہتے ہیں، اپنے چیتوں لاڈلوں کو نوازنا چاہتے ہیں، نواز لیں یار، لیکن یہ آئین کا جو پھندہ ہے ایک دن آپ کے گرد گھومے گا۔ یہ فارم 47 لے کر، فارم 45 لے کر آپ بھی سڑکوں پر آؤ گے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب، آئی لو یو، آپ میرے علاقے کے ہیں، میں آپ سے اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں۔
تو یہ سارا کچھ آپ کے ارد گرد بھی گھومے گا، آپ کی بھی مخصوص نشستیں چھینی جائیں گی، آپ بھی رونے رو گے. کل آپ رو رہے تھے، آج آپ ہنس رہے ہو، کل رونے کا دن آنے والا ہے. تو کر لو جتنا کرنا ہے، مکافات عمل ہے اور اس میں ساروں نے پسنا ہے. اور میڈم شیخ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ ٹیمپریری ریلیف کتنا ملتا ہے یا پرماننٹ ریلیف کتنا ملتا ہے یا لارجر بینچ کتنا بنتا ہے یا کتنا نہیں بنتا. مجھے اس سے غرض ہے کہ وہ جن کی خبریں ہیں کہ ان کو نوازا جانا ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں. وہ جن کی خبریں ہیں کہ ان کے لیے آئین سازی ہونی ہے، ترمیم ہونی ہے، آئینی ترمیم ہونی ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں. وہ جنہوں نے ہمیں بڑے بھاشن دیے تھے کہ جب سر آئیں گے تو لگ پتے جائیں گے، اب وہ سر کیا کرتے ہیں. اور میڈم شیخ کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر سر، آئین، پارلیمنٹ، ووٹ کی عزت سارے خوش ہوں گے؟ ایک مرتبہ پھر سنیے جبار واصف صاحب کا شعر، ہاتھوں میں تیرے جیت کی جعلی رسید ہے، اب اس سے بڑھ کر اور کیا عزت مزید ہے، دولت کا اس سے بدترین مصرف ہو اور کیا، جو بھی بکاؤ شخص ہے تیری خرید ہے. پاکستان زندہ باد. قومی ترانہ اب سلیم صافی صاحب سنائیں گے.